بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین وائس آف آصف آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی کس طرح دجال کا خاتمہ کریں گے اور ہر طرف مسلمانوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوری دنیا ناانصافی، بربریت اور ظلم و ستم سے گھری ہوگی، تب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن کون ہے یہ امام مہدی اور کیسے امام مہدی اس دنیا کو ظلم و ستم اور ناانصافی سے بچائیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل سے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اس امت پر آنے والے فتنے، آزمائش اور واقعات کو بڑے واضح الفاظ میں پیشین گوئی فرما دی تھی۔ ان خوشخبریوں میں سے ایک امام مہدی کا ظہور ایک برحق اور آزمائی عقیدہ ہے۔ جس طرح سورج کے غروب اور طلوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرب قیامت میں آپ کی آمد میں کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور اگر دنیا کے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا دراز فرما دیں گے کہ یہاں تک کہ وہ شخص خلیفہ ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے ہوں گے، اور آپ کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین ظلم و سرکشی سے بھر چکی ہوگی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قائم کرنے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جنگ کریں گے، اور وہ جنگ یہود و نصارہ کے خلاف ہوگی۔ مورخین کی روایتوں میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برقرار اور قائم رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 برس کی ہوگی، اس کا چہرہ ستاروں کی طرح چمکدار ہوگا، اور اس کی داہنی رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور وہ اس قسم کا لباس پہنے ہوگا جیسا معلوم ہوگا کہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص ہے۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا اور زمین سے خزانوں کو نکالے گا، پھر مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ دراصل رومی سلطنت تاریخ کی وہ عظیم سلطنت تھی جو عیسائی دنیا کی نمائندگی کرتی تھی۔ مسلمانوں کے آمد کے بعد سے ہی مسلمان اور رومیوں کے درمیان جنگوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ناظرین، دور حاضر میں یورپ برطانیہ ہی اس رومی سلطنت کی ترمیم شدہ شکل ہے۔ پیشین گوئیوں کے مطابق روم کا مسلمانوں پر ظلم و زبر اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہوگا تو اللہ کے حکم سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل اسلام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی گلنا۔ تو پھر آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بے حساب تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ رومیوں سے جنگ کے متعلق ایک اور روایت ہے جسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور بنی اسفر کے مابین ایک خون ریز جنگ ہوگی جس کا معاملہ وہ غدر کریں گے، تب وہ تم پر چڑھائی کرنے کے لیے 80 پرچموں کے تلے آئیں گے۔ 80 پرچم یعنی 80 ممالک، اور ہر پرچم کے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس روایت میں بنی اسفر سے مراد اہل روم ہی ہیں۔ ان بڑی جنگوں کو احادیث مبارکہ میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، اور ان جنگوں سے ہی فتح بیت المقدس ہوگی اور دجال کا قتل ہوگا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر اہل تشیع حضرات کی مانو تو ان کا ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن قتل کر دینے کے ڈر سے وہ پچھلے 1200 سالوں سے گاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے سب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور شیطان کے پجاری کھلے عام طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ دوستو، یہ شہر یروشلم تینوں دھرموں میں یعنی ابراہیمی، عیسائی اور مسلمانوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔
کہ اس شہر میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے بعد اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، اور پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے کالے جھنڈے کے ساتھ مشرق سے فوجیں نکلیں گی۔ لشکر خوراسان سے نکل کر یروشلم کی طرف پہنچے گا اور امام مہدی کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائے گا۔ شاید وہ وقت نزدیک ہے جب یہ لشکر چلے گا، لیکن وقت کب آئے گا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر یہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین، ساتھ ہی قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، میرے اعتبار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وقت کب آئے گا، لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس لشکر کا سپاہی بنائے اور اس لشکر سے یروشلم کو فتح فرمائے اور اس جنگ میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ بہت جلد ناظرین آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔